عزیز بچوں، آج ہم لوگ ثنائے بدائع کا آخری چیپٹر یعنی آخری حصہ پڑھیں گے، مبالغہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہائپربول۔ مبالغہ کلام میں کسی بات یا کسی کیفیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا مبالغہ کہلاتا ہے۔ تو آئیے پہلے ہم چند اشعار کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وعدۂ شام پہ کی ہم نے ابس، جاگ کے صبح وہ اسی وقت نہ آتے اگر آنا ہوتا۔ دوسرا شعر دیکھیے، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ ان اشعار میں بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ کیفیت کہ جو بات نہ عقلی نہ عملی طور پر ممکن ہو۔ دوسری وہ صورت جو عقلی طور پر تو ممکن ہو لیکن عملی طور پر وہ ممکن نہ ہو۔ اور تیسری صورت وہ ہے کہ کوئی بات نہ وہ عقلی طور پر اور نہ عملی طور پر، دونوں میں سے کسی طور پہ بھی وہ ممکن نہ ہو۔ تو آئیے دیکھیے، ہم پہ دیکھتے ہیں کہ پہلے شعر میں بات رات بھر جاگ کر صبح کرنا، دوسرے شعر میں 1000 برس جینے کی دعا دینا، تیسرے شعر میں گرمی کی شدت کا یہ حال کہ جو دانہ زمین پر گر جائے وہ فوراً بھن جائے۔ اب مبالغہ کی تعریف دیکھیے۔ کلام میں کسی حالت، بات یا کیفیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا مبالغہ کہلاتا ہے۔ کلام میں کسی حالت، بات یا کیفیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا مبالغہ کہلاتا ہے۔ مبالغہ کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلے شعر میں، یعنی یہاں دیکھیے شام سے صبح ہے، پہلے شعر میں رات بھر جاگ کر صبح کر دینا عقل اور عادت دونوں اعتبار سے ممکن ہے۔ مبالغے کی یہ شکل جب کوئی بات عقلی اور عملی دونوں طرح ممکن ہو تو ہم تبلیغ کہلاتی ہے۔ مبالغے کی یہ شکل جب کوئی بات عقلی اور عملی دونوں طرح ممکن ہو تبلیغ کہلاتی ہے۔ دوسرے شعر میں 1000 برس جینے کی دعا عقلی طور پر تو ممکن ہو سکتی ہے، مگر عملی طور پر کوئی آدمی 1000 سال زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن ہاں، عقلی طور پر ہم دعا تو دے سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے۔ مبالغے کی یہ صورت جب کوئی بات عقلی طور پر تو ممکن ہو لیکن عملی طور پر ممکن نہ ہو، اسے اغراق کہتے ہیں۔ تیسرے شعر میں دیکھیے، مبالغے کی یہ صورت جب کوئی بات عقلی طور پر تو ممکن ہو لیکن عملی طور پر ممکن نہ ہو، اسے اغراق کہتے ہیں۔ تیسرے شعر میں گرمی کی شدت کا یہ بیان کہ دانہ زمین پر گرتے ہی بھن جائے، یہ بات نہ عقلی طور پر صحیح ہے اور نہ عملی طور پر ممکن ہے۔ تو اس لیے اس کی ڈیفینیشن دیکھیے۔ مبالغہ کی یہ انتہائی شکل کہ جب کوئی بات عقلی طور پر، عقلی اور عملی کسی طور پر بھی ممکن نہ ہو، غلو کہلاتی ہے۔ ذیل کے مثالوں میں مبالغے اور اس کی مختلف شکلوں کو پہچانیے۔ مجموعہ میں تل رکھنے کی جگہ نہ تھی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی مطلب کہ جناب آپ کے تو بڑے ٹھاٹھ ہیں، روز صبح کا ناشتہ دہلی میں تو کھانا لندن میں کھاتے ہیں، یہ بھی ممکن نہیں، مبالغہ ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ پانی تھا، آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موجے تک آئی کباب تھی۔
تو یہ چند مثالیں تھیں جس سے مجھے امید ہے کہ مبالغہ پوری طرح بات اس کے سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کے. اسی کے ساتھ مکمل کرتے ہیں. شکریہ.